क्या वजह क्या बनी मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी को छोड़कर पीटीआई के अंदर आने की? 2018 के इलेक्शन में मैंने पीटीआई से अपने हल्के की नेशनल असेंबली की सीट डिमांड की थी, लेकिन तस्वीर है, आप जरा उस तस्वीर पे ये करें ना, ये तस्वीर आप देख रहे हैं ना। बतौर जज कितना अर्सा काम किया और क्यों आपने एज ए जज रिजाइन किया और वकालत का शोबा आपने इख्तियार किया? इमरान खान साहब के आप वकील हैं, माशाल्लाह से बड़े बड़े केसेस मिलते होंगे, बड़ी बड़ी शख्सियात आपको अप्रोच करती होंगी, कितना फीस कितनी लेते हैं आप? बड़े बड़े जो लोग शख्सियात होती हैं, खान साहब से कितनी फीस ले रहे हैं? जब पीटीआई पे अच्छा टाइम आ जाएगा तो इंशाल्लाह मैं अपनी वकालत की तरफ वापस आऊँगा। मुझे कोई शौक नहीं है कि इस तरह ये मीडिया के साथ चिमटा रहा हूँ या तकरीरें करूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के वकील शेर अफजल मरवत साहब मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत कम अरसे में न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अपना एक नाम बनाया है। शहबाज गिल, फवाद चौधरी से ऐसे बड़े बड़े नामों को इन्होंने बहुत कम अरसे में पीछे छोड़ दिया है और इनका एक मुनफरिद अंदाज़े बयान है और जिस दबंग अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, बहुत कम अरसे में बहुत बड़ा नाम इनकी जानिब से बनाया गया। इनसे पूछते हैं कि ये पिछले 4 साल में जब इमरान खान की हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत थे, कहां पर थे और जब मुश्किल वक्त आया तो ये सामने आ गए, और क्या इनका बैकग्राउंड है, किस सियासी जमात से इनका पहले ताल्लुक था, बतौर जज जब ये तकर्रुर इनका हुआ उसके बाद क्यों रिजाइन किया, तमाम तर अहवाल इनसे पहली बार पूछने जा रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि 4 साल आप कहां गायब थे जब लोग पीक्स पर्क्स एंजॉय कर रहे थे, वजारतें ले रहे थे, आप उस वक्त कहां पर थे? बहुत शुक्रिया। जिस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी मैं अपनी वकालत कर रहा था, क्योंकि कभी ज़िंदगी में ये वज़रा मिनिस्टर इन लोगों के पीछे न भागा हूँ, न आदत है। हमारी अपनी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा है, इतनी मसरूफियत होती है कि वक्त ही नहीं मिलता है, तो लिहाजा मुझे कहीं किसी के पास जाने या किसी के पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप वकील तो हैं, क्या सियासतदान भी हैं आप? 2017 में मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी और उस वक्त से लेकर आज तक सियासी तौर पर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हूँ। आपने कहा 2017 में आपने पीटीआई ज्वाइन की, लेकिन 2018 में हुकूमत आई पीटीआई की, तो खान साहब से कोई मुलाकात, कोई ओहदा या फिर उनकी जानिब से ऑफर की गई हो या फिर आप किसी केस में पेश हुए, कहीं नजर नहीं आया आप हमें? 2018 के इलेक्शन में मैंने पीटीआई से अपने हल्के की नेशनल असेंबली की सीट डिमांड की थी, लेकिन परवेज़ खटक साहब ने सीटें तकसीम की थी उस वक़्त, और परवेज़ खटक साहब ने जो है वो सीट डिनाई की थी। अच्छा, देने से इनकार कर दिया था जी, उसका असर रसूख था, तो उसकी वजह से फिर जो है जिन साहब को मिली उसको फिर मैंने वोट दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे दोनों, प्रोविंशियल असेंबली और कौमी असेंबली, अपने इलाके में मैंने, मेरे कबीले ने उनको वोट दिया था। तो फिर गिला शिकवा खान साहब से किया कि भाई मुझे टिकट नहीं मिला? नहीं, कभी गिला शिकवे की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ अब मुकद्दर में लिखी होती है, जो आपकी तकदीर में लिखा है वो आपको मिलेगा, तो लिहाजा मुझे और न गिले शिकवे की, न टसवे वाहनों की आदत है। तो अब जब मुश्किल वक्त आया तो आप अचानक से सामने आए, बड़े दबंग अंदाज में आप गुफ्तगू कर रहे हैं, फवाद चौधरी और बड़े बड़े जनाब है वो साइड पे हो गए, आपने उनकी जगह ले लिया, इसकी क्या बुनियादी वजह है? मेरा ख्याल है कि मैं अगर इस वक्त में खान साहब के साथ खड़ा हूँ तो इसके पीछे मेरा वकील होना है। वकील जो है वो रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखता है। दूसरी बात यह है कि हमारी अक़दार ऐसी हैं कि हम अपने लीडर को, साथी को, दोस्त को तकलीफ़ के वक्त में नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे उस तकलीफ़ में कितनी ही कुर्बानी न देना पड़े। तो लिहाजा जब चेयरमैन पीटीआई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ये कड़ा वक्त आया, तो इस वक्त में मेरा ख्याल है कि मेरे अपनी असूल, कायदे, मेरी हमीयत ये गवारा ही नहीं कर सकती थी कि मैं अब पीठ दिखाऊं या इनके साथ खड़ा ना हूं। मैं इसको अपने लिए सादत समझता हूं। 2017 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की, उससे पहले किस पार्टी में थे आप? इससे पहले मैं मौलाना फजल रहमान साहब की जमीयत उलमाए इस्लाम से वाबस्ता था, उनकी पार्टी के लीगल मैटर्स को हैंडल करता था मौलाना साहब के साथ तकरीबन 8-9 साल। जब मैंने रिज़ाइन किया मुलाजिमत से 2009 में, तो इसके बाद मैं मौलाना साहब के साथ था, और मौलाना साहब की पार्टी छोड़ने के बाद 2017 में फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शुरू। क्या वजह क्या बनी मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी को छोड़कर पीटीआई के अंदर आने की? बहुत सारी वजूहत थी, बताना पसंद करेंगे आप? मिसाल के तौर मौलाना साहब जो हैं वो एक, मैं ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने अपनी पार्टी में जितना भी अरसा मैं रहा, मुझे बड़ी इज़्ज़त और एहतराम दिया, शफ़क़त से पेश आते थे। और इसके अलावा जो हमारे इलाके में कोई अपने कबीले की ज़रूरियात थी, कोई डेवलपमेंटल काम होता था
یا کوئی اور دیگر مسائل ہوتے تھے اس میں مولانا صاحب کی دلچسپی کم ہی رہی ہے، بلکہ کبھی انہوں نے توجہ ہی نہیں دی۔ اور دوسرا جو مسئلہ تھا وہ ہوا یہ کہ یہ ایک تصویر ہے، آپ ذرا اس تصویر پہ یہ کریں نا، یہ میں نے یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ جو خان صاحب اور میری تصویر ہے، یہ تصویر وجہ بنی کہ میں نے کیبنٹ کے پی میں چونکہ ڈرافٹنگ بھی کرتا ہوں، ویٹ کرتا ہوں، لیجسلیشن میں بھی میری ایک ایکسپیرینس ہے، تو کے پی گورنمنٹ نے وسل بلوور لا کے نام سے ایک قانون متعارف کرایا 2016-17 میں۔ تو پرویز خٹک صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے مجھے یہ ہائر کیا اس لیجسلیشن کے لیے۔ میں اس وقت پی ٹی آئی میں نہیں تھا، جمعیت علماء اسلام سے میرا تعلق تھا، تو جب میں نے وہاں بریفنگ دی، پریزنٹیشن دی خان صاحب کو اور پوری کابینہ کو، تو یہ وہ نشست تھی جہاں پہ مجھے خان صاحب کے ساتھ بیٹھنا پڑا، اور یہ تصویر پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ہیں وہاں سے یہ پوسٹ ہوئی اور کسی نے مولانا صاحب کو بھیج دی۔ تو مولانا صاحب نے واٹس ایپ پہ مجھے بھیج دی اور ساتھ میں سوالیہ نشان ڈال دیا، اور میں نے ان کو وضاحت بھی کی کہ میں وکیل ہوں اور ایک پروفیشنل کام ہے، لیکن شاید وہ شکوک ہمارے اتنے پیدا ہو گئے تھے کہ پھر میرے لیے وہاں پہ ٹھہرنا ممکن نہیں تھا۔ یعنی ایک تصویر کی وجہ سے مولانا صاحب آپ سے ناراض ہوئے اور کہا کہ خان صاحب کے ساتھ آپ نے تصویر کیوں لی ہے، جس کی وجہ سے اختلافات آپ کے پیدا ہوئے مولانا صاحب کے ساتھ؟ اختلافات دیکھیں، مولانا صاحب شاید نہیں سمجھے کہ ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں، دوسری ہر پارٹی میں ایک وہ کینچا تانی کی سیاست ہوتی ہے۔ اس تصویر کو پتہ نہیں کسی نے کسی طرح بھی ان کو کنوٹ کیا ہو یا ڈسکرائب کیا ہو، لیکن مجھے خود ذاتی طور پر اپنی ذات پہ اس طرح شک کرنا اچھا نہیں لگا۔ وضاحت نہیں دی آپ نے ان کو مولانا صاحب کے پاس جا کر کہ بھئی میں تو وکیل ہوں، میں نے تو ہر ایک ایز اے کلائنٹ دیکھنا ہوتا ہے، وضاحت نہیں دی آپ نے ان کو؟ نہیں، میرا خیال ہے وہ بہت ہی ایک ہوشیار ذہین فتین آدمی ہے، ان کو احساس ہونا چاہیے کہ وکیل سب کے لیے سب کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تمام پارٹیز کے ساتھ، تو لہٰذا اگر مجھے میری تصویر ان کے ساتھ آ گئی تھی، وہ شاید قائل نہیں ہوئے جو بھی تھا، لیکن بہرحال مجھے خود یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی۔ ادروائز بھی جو ہے میں میرا خیال ہے تہیہ کر چکا تھا کہ میں نے ان کا ساتھ چھوڑنا ہے۔ بطور جج کتنا عرصہ کام کیا اور کیوں آپ نے ایز اے جج ریزائن کیا اور وکالت کا شعبہ آپ نے اختیار کیا؟ میں 1994 میں ایگزام دیا تھا اور جوڈیشل آفس کا، بعد میں دوبارہ کمیشن کا ایگزام دیا جس میں نے صوبے بھر میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی تھی پبلک سروس کمیشن کے ایگزام میں، اور یہ تقریباً 16 سال لگ بھگ میں نے ملازمت کی۔ 2009 میں نے افتخار چودھری کے رویے کے اگینسٹ جو ہے ریزائن کیا تھا۔ افتخار چودھری جو ہے، میں اس زمانے میں یہاں اسلام آباد میں میری پوسٹنگ تھی، اور افتخار چودھری جو تھا وہ ایک مکروہ کردار گزرا ہے ہماری جوڈیشری میں، تو اس کچھ میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ ناراض ہو گئے تھے جو ان کے دوست تھے، اور پھر یہ میرے پیچھے پڑ گیا۔ اب چیف جسٹس کے ساتھ ایک سب آرڈینیٹ جج کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اور میں نے جو استعفیٰ لکھا تھا وہ سارا میں نے افتخار چودھری کے اس رویے، کیونکہ اس نے پنڈی بار سے خطاب کرتے ہوئے میرا اس میں ذکر کیا، تو پھر میرے لیے اس پیشے میں رہنا ناممکن تھا۔ اور اس کے بعد سے آج تک جو ہیں میرا خیال ہے کہ افتخار چودھری جو ہیں اس کی قیمت ادا کر رہا ہے، کیونکہ جو بھی اس کے کرتوت تھے، اس نے گاڑی لی تھی، پیٹرول لیا تھا، بلٹ پروف گاڑیاں لی تھی، کمانڈوز لی تھی، سب یک کے بعد دیگر میں عدالتوں میں چیلنج کرتا گیا، اور انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے کوئی بھی اس کی بات آئے گی تو انشاءاللہ پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ عمران خان صاحب کے آپ وکیل ہیں، ماشاءاللہ سے بڑے بڑے کیسز ملتے ہوں گے، بڑی بڑی شخصیات آپ کو اپروچ کرتی ہوں گی، کتنا فیس کتنی لیتے ہیں آپ؟ بڑے بڑے جو لوگ شخصیات ہوتی ہیں، خان صاحب سے کتنی فیس لے رہے ہیں؟ فیس اگر میں یہ کہوں کہ فوجداری کیسز میں اسلام آباد کا میں مہنگا ترین وکیل ہوں، شاید ہی کوئی اتنی فیس لیتا ہوگا، لیکن کتنی ذرا فگر میں آپ بتانا پسند کریں؟ فگر دیکھیں، یہ مرڈر ہوتے ہیں، ٹیررزم کے کیسز ہوتے ہیں، نارکوٹکس کے کیسز ہوتے ہیں، ریپ کے کیسز ہوتے ہیں، الیکٹرانک کرائمز کے کیسز ہوتے ہیں، FIA کے کیسز ہوتے ہیں، ہیومن ٹریفکنگ کے کیسز ہوتے ہیں، کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کشمیر میں بھی کیسز کیے ہیں، پاکستان بھر میں ٹرائل کے لیے جاتا رہا ہوں، لیکن بہرحال اگر میں آپ کو فیس بتاؤں گا تو ویسے ہی جو ہے ٹیکس والے میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ بہرحال میں یہ بتا دوں ضرور کہ وکالت جو ہے الحمدللہ میری کامیاب ترین ہے۔ اچھا، فگر تو آپ نہیں بتا رہے، یہ بتائیں گے کہ عمران خان سے کتنی فیس لی ہے یا لیں گے؟ میرا خیال ہے یہ آپ کے انہوں نے کہا جی ٹکٹ، تو یہ دونوں چیزوں کا جواب دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے
کہ خان کے ساتھ تو جتنی مطلب ہے کہ قربت ہوئی، جتنی ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہوئی، میٹنگز ہوئی، اتنا ہی اس کا حصار یا اثر جو ہے ہم پہ بڑھتا گیا. یہ کیپٹیویٹ کرتا ہے. اللہ نے اس کو ایسی شخصیت اور ایسے تاثیر سے نوازا ہے. میں یہ الفن کہتا ہوں، ورنہ اس عمر میں میں کوئی نہ کسی کی خوشامد کرنے والا آدمی ہوں، خوردرس آدمی ہوں. خان صاحب جو ہیں، آپ نے ٹکٹ کی بات کی، میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ مجھ جیسے لوگ جو ہیں وہ پارٹیوں کی ضرورت ہوتے ہیں. میں مطلب ہے مجھے کسی پارٹی سے یا کسی اس سے نہ کبھی فائدہ میں نے کبھی مانگا ہے، ہمیشہ کنات کیے ہیں. ٹکٹ نہیں دیا گڈ انف. جہاں تک ٹکٹ کا سوال ہے، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ کہا تھا، آج دوبارہ کہہ دوں کہ یہ جو آج کل ہم لگے ہوئے ہیں، جب پی ٹی آئی پہ اچھا ٹائم آ جائے گا، جب اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ حکومت میں آ جائے یا یہ کم از کم یہ ظلم بربریت ختم ہو جائے، تو انشاءاللہ میں اپنی وکالت کی طرف واپس آؤں گا. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ اس طرح یہ میڈیا کے ساتھ چمٹا رہا ہوں یا تقریریں کروں. آئی وانٹ مائی نارمل لائف بیک. بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ کہ اتنے مشکل وقت میں آپ خان صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں، اور جب اچھا وقت شروع ہو جائے گا آپ واپس اپنی وکالت کی طرف کنسنٹریٹ کریں گے. تو کیا وجہ کیا ہے خان صاحب سے محبت کی، خان صاحب کا ساتھ دینے کی؟ خان صاحب کا ساتھ دینا تو میں نے کہا نا، اس کی اپنی ذات میں ایک تاثیر ہے. لیکن دوسری جو عام بات ہے وہ یہ، میں وکیل ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے ملک میں رول آف لا ہو، میرے ملک میں سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہو. یہی جنگ ہے نا جو خان لڑ رہا ہے. تو لہٰذا اگر میرے ملک میں یہ نہیں ہوگا، یہ جنگ یہ ملک کی بقا کی جنگ ہے، پاکستان کے بچوں کی، نوجوان نسل کی، آنے والے اخلاف کی، ان کی یہ فائٹ ہے. اور اس کے لیے خان کے ساتھ کھڑے ہیں. کوئی نہ خان کا ذاتی فائدہ ہے. 72 ایئر میں یہ صبح اٹھتا ہے لاہور سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے لاہور، کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت. تو اس کو کیا پڑی تھی، کمپرومائز کر جاتا، آرام سے رہتا. جب یہ ڈٹ گئے اس عمر میں قوم کے لیے، یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ خان کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے ڈٹ جائے. بیسیکلی دیٹ از دا اونلی تھنگ وچ کیپس می کمیٹڈ ٹو ہز کاز. آخری سوال، بچوں کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں؟ کیونکہ زیادہ تر وقت آپ کا عدالتوں کے کیسز، چکر لگانا، تو بچوں کو، اپنے والدین کو کیسے ٹائم دیتے ہیں، کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ جی بات یہ ہے، میں نے جس طرح کہا نا کہ جب بھی یہ حالات اچھے ہو جائیں گے تو یہ جو ہماری سابقہ زندگی تھی وہ اس زندگی سے بدرجہ بہتر تھی. کیونکہ نہ کوئی جانتا تھا، اپنا کام کرتے تھے بازار میں. اب تو جدھر بھی جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں سیلفیاں لیں، تصاویر لیں، ٹک ٹاک بنائیں، اور نہ کوئی پرائیویسی رہتی ہے، نہ فیملی کے ساتھ پھر سکتے ہیں. پھر اس میں کچھ نہیں رکھا ہے، یہی دنیاوی شوشہ ہے. اصل مزہ تو یہ ہے آپ جدھر جانا چاہیں گھومیں پھریں، نہ کسی کی نظر بھی پڑے تو پرواہ نہیں ہے. لہٰذا I miss my previous life and I am determined to go back to my life because I am not gonna compromise it for this pump and show. تو جہاں تک بچوں کا تعلق ہے، ہم وہی واحد ترجیح جو ہیں وہ کسی باپ کی اپنی اولاد ہوتی ہے، اور میں ان کی تعلیم میں بڑی دلچسپی لے رہا ہوں، ان کی کردار کے ڈیولپمنٹ میں. دے آر مائی فرینڈس. ہم بڑے اچھے دوست بھی ہیں تمام بچوں کے ساتھ. بچوں کو سیاستدان بنائیں گے یا وکالت کے شعبے میں لائیں گے؟ میرا خیال ہے اگر پاکستان میں حالات ٹھیک ہو گئے اور پاکستان میں رول آف لا کو ہم نے پنپتا دیکھا اور بنتے دیکھا، اور اگر پاکستان میں رول آف لا نہیں رہا تو میں اپنے بچوں کو پھر اس ملک میں نہیں چھوڑوں گا. بہت بہت شکریہ عمران خان صاحب کے وکیل شیر افضل مروت صاحب سے. وہ باتیں، وہ سوالات جو شاید آپ نے اس سے پہلے نہیں سنے ہوں گے، اور وہ جوابات شاید آپ نے پہلے نہیں سنے ہوں گے، جو آج ہم نے ان سے پوچھے ہیں، سیاسی اور جو ان کی وکالت سے متعلق سوالات ہیں وہ ڈیلی بیسس پر ہم پوچھتے ہیں، لیکن آج ہم نے ان سے وہ چیزیں پوچھی ہیں جو شاید آپ کے ذہنوں میں ضرور آئی ہوں گی. اس حوالے سے اپنے